وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. اور یہ 100% سچی بات ہے. یعنی لوگوں کے لیے کہتے ہیں نا جی آؤٹ آف دی وے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز آؤٹ آف دی وے نہیں ہے نا، مگر ہے اسی طرح کہ جو نیک بنتا ہے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی غیبی قوت آؤٹ آف دی وے جا کے اس کی مدد کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی سرپرستی میں آ چکا ہوتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. ذرا اللہ سے دوستی لگا کے دیکھیں، اس کی سرپرستی میں آ کے دیکھیں، سمجھ پھر لگے گی کہ بندے کی زندگی کتنی سہانی ہو جاتی ہے. آج تو جس بندے کے کنٹیکٹ بڑے ہوں، واقف ہوں، کہتے ہیں جی اس کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، اور اللہ والوں کی تو حالت یہ کہ ان کے ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے، ذرا ایک دو واقعات سن لیجئے. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی اپنے صومعے میں عبادت کرتے کرتے تھک گئیں تو سو گئیں. ایک چورا نکلا، اس نے دروازہ کھولا، اندر گھسا، کوئی اور چیز تو نہیں اسے نظر آئی مگر ایک چادر پڑی ہوئی تھی. اس نے کہا چلو چادر ہی لے چلتا ہوں. جب چادر اس نے اٹھائی اور واپس جانے لگا، ایسا سر چکرایا کہ اس کو آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا، دروازہ نظر ہی نہیں آیا. تو بہت کنفیوز ہوا اور اس نے چادر نیچے پھینک دی. جیسے ہی نیچے پھینکی دروازہ نظر آیا تو اب اس پہ نا خوف طاری ہو گیا اور وہ باہر نکلنے لگا. جیسے باہر نکلنے لگا ایک آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. تم کیسے یہاں سے کوئی چیز چرا کے جا سکتے ہو؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، ان کا ذمہ دار ہے. چنانچہ ایک بڑھیا کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کا گھر بادشاہی محل کے ذرا قریب تھا، اکیلی تھی. ایک دن اس کو رشتہ داروں کے ہاں تقریب میں جانا پڑ گیا تو وہ چلی گئی اور وہاں اس کو 1-2 مہینے لگ گئے. جب 2-4 مہینے کے بعد واپس آئی تو وہ بڑھیا اپنا گھر دیکھتی ہے تو گھر نظر نہیں آتا. اس نے کسی سے پوچھا کہ یہاں تو میرا گھر تھا. انہوں نے کہا بھئی تو یہاں تھی نہیں، اور یہ بادشاہ کے محل کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا تھا، تو جب 2-4 دن دیکھا کہ کوئی یہاں ہے ہی نہیں تو تمہارا تالا پولیس نے کھول لیا، اندر بھی کچھ اتنا تھا نہیں تو تمہاری کوٹھڑی کو گرا کے بادشاہ کے محل کی ایکسٹینشن کر دی گئی. تو جب اس بڑھیا نے یہ سنا نا کہ تم تو یہاں تھی نہیں اس لیے تمہارے گھر کو گرا دیا گیا، تو بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ میں تو یہاں نہیں تھی، تو تو یہی تھا. میں یہاں نہیں تھی، تو تو یہی تھا. یہ لفظ اس کے کہنے تھے کہ جو ایکسٹینشن کی ہوئی عمارت تھی اس کی چھت زمین کے اوپر آ گئی. نیک لوگ دنیا میں لاوارث نہیں ہوا کرتے، اللہ ان کا وارث ہوتا ہے. اگر ہمیں اپنے والد کے وارث ہونے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے، بیوی کو خاوند کے وارث ہونے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے، تو اگر کسی کا وارث اللہ رب العزت بن جائے تو سوچو پھر اس کے کیا مزے ہوں گے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم نوجوان کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں نا، تو اگر تو ان کا GPA بہت اچھا ہو تو فل اسکالرشپ مل جاتا ہے، اور فل اسکالرشپ والے بچے کو پڑھنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی. وہ جی مجھے فل میڈیکل ڈگری کرنے کے لیے اسکالرشپ مل گیا، مجھے کوئی فکر نہیں. اور جس بندے کو اسکالرشپ نہیں ملتا اس کو میڈیکل کرنا قرضوں کے بوجھ میں دب جاتا ہے بیچارہ. ہم نے بچوں کو دیکھا ان ملکوں میں ساری عمر نوکریاں کر کے بڑھاپے تک اپنے زمانے طالب علمی کے قرضے اتارتے رہتے ہیں. تو جس کو فل اسکالرشپ مل جاتا ہے پھر اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. یوں سوچئے کہ ایک 100 منزلہ عمارت ہے اور اس میں لفٹ لگی ہوئی، ایلیویٹر لگا ہوا ہے، اور ہمارا کام ہے بس پش دبا کے دروازہ کھولیں اور سوار ہو جائیں. تو پھر 100ویں منزل پہ پہنچنا تو کوئی مشکل نہیں نا. اور ایک 100ویں منزل سے رسہ نیچے لٹکا ہوا ہے. اب ایک بندہ رسے سے چڑھنا چاہتا ہے، کتنا پریشان ہوگا، کتنا وہ مصیبت میں پڑے گا، کتنا بڑا رسک لے گا، اور اگر رسہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو مر بھی سکتا ہے.
جیسے ایلیویٹر سے اوپر جانا اور رسے سے اوپر جانا کتنا دونوں میں فرق ہے، اس سے زیادہ فرق ہے اللہ کی سرپرستی میں آ کے زندگی گزارنا ایلیویٹر سے منزل پہ پہنچنے والی بات ہے، اور گناہوں کے ساتھ رسے سے لٹک کے زندگی گزارنا 100 منزلوں پہ جاننے والی مشکل بات۔ ہم گناہ کر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی سے نکال دیتے ہیں، اور جب سرپرستی سے نکل جاتے ہیں اللہ حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری تو مانتے نہیں۔ پھر شیطان ہمیں بہکاتا ہے، لوگ بھی دھوکے دیتے ہیں، امیدیں توڑتے ہیں، بندہ دنیا میں دھکے ہی کھاتا پھرتا ہے، کشتیاں کرتا ہے اپنے حالات سے، لنگوٹ باندھ باندھ کے اترتا ہے، میں اس مصیبت کو پریشانی سے جان چھڑاؤں، اس سے چھڑاؤں، ایک سے جان نہیں چھوٹتی دوسری اوپر سے، دوسری سے جان نہیں چھوٹتی تیسری اوپر سے۔ وہ پنجابی زبان میں شعر کسی نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا۔ اس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ کدی راہ پہ گئے کدی بھلدے رہے، ایک دامن امید دا چھڑیا نہ، لکھ جھکڑ انیریاں دے چلدے رہے، پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ اسی تیرے جہان وچ رلدے رہے، پر دامن امید دا چھڑیا نہ، اسی نال تقدیر دے گھل دے رہے۔ جیسے پت جھڑ کے موسم میں خشک پتا ہوتا ہے، کبھی ہوا نے یہاں پھینکا کبھی وہاں پھینکا، اللہ کا سہارا چھوڑ کے بندے کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو ایک ہے نیکوکاری کو اختیار کرنا اور اللہ کی سرپرستی میں آ جانا، اللہ ہر کام کو سنوارتے ہیں۔ حدیث پاک میں اے میرے بندے، تو صبح کے وقت اگر میری عبادت کر لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری کفایت کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اشراق ہی نہیں پڑھے جاتے۔ ہم سے زیادہ کون پاگل ہوگا کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا اللہ نے وعدہ کر لیا اور ہم اس وعدے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے؟ ایک بچہ بھی ہم سے زیادہ عقل مند کہلائے گا۔ کیوں ہم پریشانیوں کی زندگیوں میں پڑ گئے ہیں؟ اس لیے کہ نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ تو نفس کی خواہشات پوری کر کے، گناہ کر کے اللہ کی سرپرستی میں نکل جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور گناہوں کو کر کے کہاں کا سکون ملتا ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جتنا چاہو گناہ کرو، تم جتنا چاہو گناہ کرو، اگر اللہ نے تمہاری اسی زندگی کو دوزخ کی مانند نہ بنا دیا تو میرا نام بدل دینا۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، جو گناہوں کا استقرار اسی کو دیکھا، اجی مر جاتے تو اچھا تھا۔ اس کا مطلب اتنا تو پریشان ہے نا۔ دنیا کی زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے جہنم میں ہوتا ہے وہ بندہ۔ تو گناہوں کے راستے پہ اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان، سکون، کامیابیاں، سکھ اگر دیکھا تو وہ نیکی کے راستے پہ دیکھا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں میرے بندے تمہیں میں اتنا دوں کہ تم بس بس کرو، مگر میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہم نعمتیں لینے کو تو تیار ہیں، شکر کرنے کی فرصت نہیں، نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم غیر محرم سے نظر کی حفاظت کرو، میں عبادت میں لذت عطا کروں گا۔ نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، دعائیں مانگتے ہیں اللہ نماز کی حضوری عطا فرما دے۔ نماز کی حضوری کیسے ملے گی جب اس کی شرط ہی پوری نہیں ہوئی؟ جب نگاہوں نے جھکنا ہی نہیں سیکھا تو نماز کی حضوری تو آؤٹ آف کوسچن ہے نا۔ پھر تو ہم سوچیں کہ ہم خود بخود پریشانیوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں، کانٹوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے اپنے بعض بندوں کو خوب دیتا ہے، کیوں؟ کہ میرا شکر ادا کریں۔ شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے۔ پھر کہتے ہیں حضرت صاحب ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ حالات بدل جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا ہوا ہوتا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان کا ایک واقعہ عجیب ہے، بڑا سبق آموز ہے۔ ان میں سے پہلے بندے کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کو کہا بھئی تمہاری کوئی پریشانی؟
اس نے کہا پریشانی تو بہت ہے. کیا؟ اس نے کہا بھئی یہ پھل بہری ہے، یہ جو سفید داغ جسم پہ ہو جاتے ہیں، برس کا مریض ہوں میں، اور میری شکل اتنی بری ہو گئی ہے کہ میں نہ مسجد جا سکتا ہوں نہ کسی کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں. لوگوں کو کراہت ہوتی ہے مجھ سے، اور لوگ مجھے نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، کم نظر سے دیکھتے ہیں. تو ایک تو میری یہ پریشانی ہے کہ برس کی بیماری ختم ہو جائے، اور دوسرا رزق کی بھی بڑی تنگی ہے. اس نے دعا دی اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے اور اس کا رزق وسیع کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اس کو ایک گائے عطا فرمائی، اونٹنی عطا فرمائی، اور اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے عرصے میں ہزاروں اونٹوں کا مالک بن گیا، بڑا ملٹائی ملینر ہو گیا. وہ بندہ دوسرا